إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت بیٹا کیا تھا، بحیثیت شوہر کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہم سنیں گے۔ آپ کی سگی 7 اولاد ہیں، جن میں سے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کے علاوہ آپ کے گھر میں اور بھی بچے پلتے تھے، پرورش پاتے تھے، جن کو عربی میں ربیب یا ربیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے تھے جو آپ کی وہ عورتیں، بیویاں لے کر آئی تھیں اپنے گھر سے، کسی دوسرے شوہر سے پیدا ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ ساتھ میں 5 بچے لے کر آئی تھی، کسی کا 1، کسی کا 2، وہ بھی آپ ہی کے گھر میں پلتے تھے۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے پلاتے، تعلیم و تربیت کے انتظام کیے، شادی بھی کی آپ نے۔ بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے تھے قاسم رضی اللہ عنہ۔ انہی کے نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کر اپنا ایک الگ نام بنائے تھے، جس کو عربی میں کنیت کہتے ہیں، ابو القاسم۔ ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ عموماً اپنی بڑی اولاد، بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ اب جوڑ کر انسان اپنی کنیت بناتا ہے۔ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ قاسم جو آپ کے بیٹے تھے ابھی چلنا ہی سیکھ رہے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی امانت کو لے لیا۔ پھر آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا
تو لوگوں نے آپ کو تانے دینے شروع کر دیے. مکے میں جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی بھلائی کی بات ہے ہی نہیں, اس کے اندر کوئی برکت کی بات نہیں ہے, اس کو فالو کرنے میں کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور جب آپ کے بیٹے پیدا ہوئے, 2 انتقال بھی کر گئے, تو کہنے لگے یہ لوارث ہی چلا جائے گا دنیا سے, ایک بار مرے گا اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے. آپ کے سگے چچا ابو لہب صبح صبح اللہ کے نبی کی دشمنوں کی مجلس میں جا کر اعلان کرتا ہے, بطیرا محمد اللیلہ, اے مکے والوں خوش ہو جاؤ, محمد رات میں لاوارث پھر سے ہو گیا. یعنی اس کی دوسری نرینہ اولاد بھی دنیا سے چلی گئی, اب محمد کا کوئی بیٹا بھی باقی نہ بچا. فَإِذَا هَلَكَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ, یہ دنیا سے جائے گا, اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہ باقی بچے گا, یہ نامراد ہو جائے گا, بے نام و نشان ہو جائے گا, اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوگا, اس کی کوئی نسل بھی باقی نہ بچے گی. لہٰذا ایسے شخص کی پیروی اور اتباع کرنے میں کوئی فائدہ نہیں. ادھر ابو لہب بھی اللہ کے نبی کو تانے دے رہا ہے, ابو جہل بھی تانے دے رہا ہے, عاص ابن وائل بھی تانے دے رہا ہے. الگ الگ مجلسوں میں اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی کو تانا کس رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دفاع میں قرآن مجید کی ایک سورت ہی اتار دی جس کو ہم سورہ کوثر کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے میرے پیغمبر لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ محمد میں کوئی خیر کوئی بھلائی کی بات نہیں, محمد لاوارث دنیا سے چلا جائے گا, اس کے اندر کوئی فائدے کی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ سنیے, میرا وعدہ سنیے, میری طرف سے آپ اپنے لیے خوشخبری سن لیجئے. ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا, ہم آپ کو بہت بڑی چیز عطا فرمائیں گے, ہم آپ کو جنت کی نہر بھی عطا فرمائیں گے, ہم آپ کو حوض کوثر بھی عطا فرمائیں گے. وہ حوض کوثر عطا فرمائیں گے جس کی سفیدی دودھ سے بھی زیادہ ہوگی اور جس کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ ہوگی, جس کی خوشبو مشک عنبر سے بھی زیادہ ہوگی, جس کے برتنوں کی بات کریں گے تو آسمان کے ستارے بھی اس کے سامنے پھیکے اور کم نظر آئیں گے. ایک مرتبہ اس نہر سے جو پانی پی لے گا دوبارہ اسے پیاس نہ لگے گی. اے نبی وہ نہر کوثر, وہ حوض کوثر, وہ خیر کثیر ہم آپ کو دینے والے ہیں, آپ گھبرائیں نہ. دنیا والے آپ کو لاوارث کہہ رہے ہیں, آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. فصلی لربک وانحر, اتنی بڑی چیز آپ کے لیے تیار کی جا چکی ہے. آپ اپنا سر, اپنی گردن, اپنے جسم و اعضاء کو, اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیجئے, نمازیں پڑھیے, اور اللہ نے آپ کو جو نواز رکھا ہے اس مال میں سے اللہ کے لیے قربان بھی کیجئے, جانور بھی ذبح کریے. اور یہ لوگ جو مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا, یہ سورہ کوثر سب کو یاد ہوگی, 3 آیت پر مشتمل ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بہت بڑی موٹیویشن سورت تھی. اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر, اے نبی آپ کو لاوارث بے نام و نشان نامراد کہنے والے لوگ آپ کے دشمن ہیں, دشمن آپ کے لاوارث ہوں گے. اے میرے پیغمبر آپ کبھی اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ کے بچے زندہ باقی بچے یا نہیں بچے, آپ کا نام لینے والا آپ کی نسل آگے کیسے چلے گی. اے میرے پیغمبر آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہو, آپ کے دشمن آپ کا جو برا چاہتے ہیں برا انہی کے لیے ہے, ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں, کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. اللہ نے گویا کہ جواب دے دیا, اے میرے پیغمبر ہم آپ کی نسل کو چلائیں گے, گرچہ بیٹی کے ذریعے سے ہی ہمارے نبی کی نسل حضرت فاطمہ حسن حسین کے ذریعے سے چلی, قیامت تک چلے گی, یہاں تک کہ آخری دور میں جو مہدی آئیں گے وہ بھی حضرت فاطمہ ہی کی نسل سے ہوں گے. قیامت تک اللہ کے نبی کی نسل چلتی رہے گی, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا. اے نبی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. ان کو کیا معلوم, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, اس آیت کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دے رہا ہے, اے نبی جتنی بڑی آپ کی امت ہوگی, جتنے لوگ آپ کے فالوور ہوں گے, جتنے لوگ آپ کی امتی ہوں گے, وہ سب کے سب معنوی طور سے آپ کی اولاد ہوں گی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم, اے میری امت کے لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو, زیادہ بچے جننے والی ہو. دنیا میں بچے تمہارے ہوں گے, قیامت کے دن تمہارے نبی کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جو میرے ماننے والے, میری اتباع کرنے والے ہیں, یہ سب کے سب لوگ مانوی طور سے میری اولادیں ہیں, میرے بیٹے ہیں, اور حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے آپ کی بیویوں کے بارے میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں. اللہ کے نبی روحانی باپ ہیں. لوگوں نے کہا ایک بیٹے کی وفات پر لاوارث ہو گیا, اللہ نے جواب دیا کہ ساری امت کے لوگ آپ کی اولاد ہیں. اور نبی کہتے ہیں میں اپنی امتیوں کو قیامت کے دن دیکھ کر فخر کروں گا, اس لیے بچے زیادہ پیدا کرو.
اور جہاں تک رہی بات آپ کے تذکرے اور آپ کے نام کی کہ آپ کے جانے کے بعد کون کتنا آپ کا تذکرہ کرے گا، دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ فرمایا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کے ذکر کو اتنا عام کر دیں گے، اتنا عام کر دیں گے، قیامت تک آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ قائم کر دیا کہ مسلمانوں کی ہر مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، ہر اذان میں جہاں اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی، آپ کا اسٹیٹس بھی، آپ کا عہدہ بھی لیا جا رہا ہے، محمد بھی اور رسول اللہ دونوں نمازوں کے اندر اور دونوں اذانوں کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو، اپنے نبی کے تذکرے کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی منٹ ایسا نہیں جاتا جی دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، میرے نبی کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھتے ہیں، ایک خطبے میں کم و بیش 10 سے 20 بار میرے نبی کا نام آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں، یہ ذکر کم ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، پوری دنیا کی ہسٹری میں کوئی ایسی پرسنالٹی یا شخصیت نہیں ہے، کامیاب سے کامیاب شخص کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جس کے مرنے کے بعد اس کا نام اتنے ادب و احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہو جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جواب دے دیا، اور آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، نبی کی محبت دلوں سے کسی کی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول سما جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، نبی کی بات کو سب سے اوپر رکھے، یہ ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے جو آپ کی ایک لونڈی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام ہے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹے انتقال فرما چکے ہیں، تیسرے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ مدینے میں آپ تشریف فرمائیں، جیسا کہ عرب کا چلن تھا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے تھے تو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کے حوالے کیا جاتا تھا۔ آپ کی اس بیٹے ابراہیم کے حوالے کو بھی کسی دایا کے حوالے کیا گیا۔ ان کی پیدائش کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو آ کر جس نے خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنانے والے کو ایک غلام تحفے میں دے دیا۔ اتنا خوش ہوئے میرے رسول۔ جس دایا نے اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، اللہ کے نبی نے اسے کھجور کا ایک باغ بھی تحفے میں دے دیا۔ آپ اس سے اندازہ کرو کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی کتنا پیار فرماتے تھے۔ اپنے گھر سے اللہ کے نبی گاہے بگاہے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے جو کسی دایا کے یہاں دودھ پی رہے ہوتے تھے، ساتھ میں ابو بکر و عمر بھی، ساتھ میں اپنے صحابہ کو بھی لے جاتے تھے، چلو اپنے بیٹے کی خیر خیریت لے لیتا ہوں، اتنا پیار کرتے تھے۔ لیکن ابھی کچھ دن گزرے تھے، 2 سال تقریباً عمر ہوئی تھی یا اس سے کچھ کم، 18 مہینہ یا 17 مہینہ ایسا کچھ کر کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ دوڑے دوڑے گئے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں وہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو کیسے بہائے۔ 1303 بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پیارے پیغمبر اپنے اس تیسرے بیٹے ابراہیم بن محمد کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ راوی حدیث کا کہنا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گود میں اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی کی گود میں آپ کا بیٹا موجود ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، جانکنی کا عالم چل رہا ہے، اب روح نکل جائے کہ تب روح نکل جائے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، گود میں اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کا بیٹا دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ 2 بیٹے پہلے جا چکے، تیسرا گود میں انتقال کر گیا۔ اس درد کو میرے نبی نے کیسے برداشت کیا ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ آدمی ایسے موقع پر حواس اپنی کھو بیٹھتا ہے، جس کے 2 بچے جا چکے ہوں، تیسرا بھی انتقال کرے، وہ تقدیر کی ایسی تیسی کر ڈالتا ہے، وہ اللہ کو بھی الٹے سیدھے بکنے لگتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر امام الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جیسے ہی ٹپکتا ہے، صحابہ کرام کی نگاہیں میرے نبی کے چہرے پر ہیں کہ آپ غمزدہ ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو بھی گرنے لگے۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف، فوراً فرمایا یا رسول اللہ وانت،
اے اللہ کے نبی آپ بھی رونے لگے، آپ تو مرنے کے بعد رونے سے منع کرتے ہیں، آپ تو نوحہ خوانی سے منع کرتے ہیں، پھر یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے عبد الرحمن ابن عوف یہ نوحہ ماتم کے آنسو نہیں ہے، یہ میرے دل میں جو بیٹے کی تئیں محبت ہے وہ محبت میری آنکھوں سے چھلک رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جذبات کو اور اپنی ایمان کو خود کو سنبھالتے ہوئے جو جملے ارشاد فرماتے ہیں سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے، پہاڑوں جیسا وہ صبر کسی انسان کو شاید میسر ہو۔ ان العین تدمع والقلب یحزن، اے لوگوں سنو، میری آنکھ سے آنسو نکلنے پر اعتراض کرنے والوں تم بھی سنو، اے اللہ رب العالمین تو بھی دیکھ لے، بیٹے کی جدائی اور بیٹے کی وفات پر آنکھ سے آنسو تو بہ رہے ہیں، دل بھی رو رہا ہے، دل بھی غمزدہ ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا، لیکن محمد کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کر دے، جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ محمد کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالے گا۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، دل بھی رو رہا ہے، آنکھ سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، لیکن اے میرے بیٹے ابراہیم میں تیری جدائی میں کچھ ایسا نہ بولوں گا کہ اللہ ناراض ہو جائے، لیکن ہاں بیٹا تیری جدائی کی وجہ سے محمد کا دل غمزدہ ہے، محمد کے سارے ساتھی غمزدہ ہیں، تیرے جانے سے غم تو ہے لیکن صبر بھی کرنا ہے، اور جب لیڈر ہو تو صبر اور اعلیٰ پیمانے کا ہونا چاہیے۔ لیڈر لوگوں کے سامنے بھپکیاں مار کے نہیں روتا ہے، اپنے بڑے بڑے غم کو اپنے سینوں میں پیوست کر لیتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی آپ، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کا خون ہے، درد تو فطری تھا، غم تو فطرتاً ہونا تھا، لیکن پھر بھی سوال تو ہوا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام زینب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، 25 میں شادی ہوئی تھی، 30 سال کی عمر ہوئی تھی تو آپ کی پہلی بیٹی زینب پیدا ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے میری سب سے پیاری بیٹی ہے، سب سے اچھی بیٹی ہے، جب تک حضرت فاطمہ نہیں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے ہوش سنبھالے اپنے باپ کی نبوت کا اعلان سنا، ایمان لے آئیں۔ ان کا شوہر کئی سال تک ایمان نہیں لایا، پھر بھی اللہ کے نبی کی تربیت اتنی اچھی پائی تھی کہ ایک کافر شوہر کے ساتھ بھی رہتی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، خود مسلمان تھی۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کے داماد کو خوب ورغلایا، خوب چڑھایا اور خوب اسے دھمکیاں دی کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ اس شوہر کے دل میں کبھی آیا بھی نہیں کہ محمد کی بیٹی کو چھوڑ دے۔ دین بھی الگ تھا لیکن پھر بھی اس نے نبی کی بیٹی کو اپنی سہاگن بنائے رکھا۔ جب ہجرت کا اعلان ہو گیا، اللہ کے نبی ہجرت کرنے لگے، آپ کی بیٹی حضرت زینب بھی ہجرت کرنے لگی۔ حبار نامی ایک شخص راستے میں اللہ کے نبی کی بیٹی کے اوپر نیزے سے حملہ کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب حاملہ تھی، حملے کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا، ایسی بیمار پڑی کہ اس بیماری کی وجہ سے حضرت زینب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری پیاری بیٹی، یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری وجہ سے مار دی گئی، شہید کر دی گئی۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام علی اور ایک کا نام امامہ تھا۔ امامہ لڑکی تھی، اللہ کے نبی کی نواسی لگتی تھی، پیارے پیغمبر بہت پیار کرتے تھے ان سے بھی۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ 516 میں روایت موجود ہے، راوی کا بیان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نواسی کو اتنا پیار کرتے تھے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہاں بھی آپ کی نواسی آ جاتی، پیارے پیغمبر نماز کی حالت میں ہی اپنی بیٹی کو، اپنی اس نواسی کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ کانا یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو حامل امامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی اپنی نواسی حضرت امامہ کو اپنے گود میں اٹھاتے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ کو سجدہ اور رکوع کرنا ہوتا تو بغل میں بٹھا دیتے، پھر رکوع اور سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نواسی حضرت امامہ کو اپنے گود میں دوبارہ اٹھا لیتے۔ بعض روایتوں میں آتا کبھی اللہ کے نبی کندھے پہ بٹھا لیتے، کبھی اللہ کے نبی اپنے بازو میں لیے رہتے۔ نماز کی حالت میں میرے نبی اپنی نواسی سے پیار کر رہے ہیں۔ باپ کیسا ہوتا ہے؟ باپ صرف وہ نہیں جو اپنی اولاد سے محبت کرے، جو گھر میں ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے وہ بھی باپ کے کردار میں ہوتا ہے۔ نواسی سے بھی اللہ کے نبی کا یہ پیار تھا۔ اللہ کے نبی نے گویا کہ دنیا کو سبق سکھا دیا اور ان عورتوں کو نصیحت کر دی کہ 1-2 بچے ہوئے نہیں کہ ساری نمازیں طاق میں رکھ دی کہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔
پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز اگر پڑھنی ہو تو گود میں بھی لے کے پڑھی جا سکتی ہے، بچوں کے بہانے سے کوئی نماز نہ چھوڑے۔ آپ کی تیسری بیٹی ہیں ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت رقیہ سے بھی ان کی شادی کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر بن گئے، ان کو ایک ٹائٹل خطاب مل گیا، ذو النورین، دو نور والا بندہ۔ نبی کی بیٹیاں کسی نور سے کم نہیں تھیں، جس کی زوجیت میں چلی جائے اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک فضیلت ہے کہ نبی کی بیٹی کا داماد ہے۔ آج ہم اپنے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، کیا ہم اپنے داماد کے اندر کوالٹیز نہیں دیکھتے ہیں؟ میرے رسول نے جب اپنی بیٹیوں کے لیے داماد تلاشا تو کیا یوں ہی کر دیا؟ مطلب یہ ہے کہ رسول کی نگاہوں نے پرکھا تھا اس بندے کو، تب جا کے نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ یہی اس شخص کی فضیلت کے لیے کافی ہے جس کو نبی نے اپنا داماد بنایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو جاتے ہیں، 41 سال کی آپ کی عمر ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں، جن کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار نبی کی آخری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بیٹے حسن و حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو اللہ کے نبی کی گردن پہ کبھی آ کر بیٹھ جاتے، کبھی اللہ کے نبی کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے، اور ہمارے نبی اپنا رکوع، اپنا سجدہ لمبا کر دیتے کہ میرا نواسا مجھ کو سواری بنائے ہوئے۔ اللہ کے نبی قیام میں کبھی ہوتے، یہی حضرت حسن اللہ کے نبی کے پاؤں کو پکڑ کر لپٹ جایا کرتے تھے، میرے پیغمبر کبھی بھی اپنے نواسوں کو جھپٹا نہیں کرتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے اللہ کے نبی کی نگاہ پڑتی ہے، میرا نواسا لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ کے برداشت نہ ہوا، آپ منبر سے اتر کے گئے اور اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا، منبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا سچ میں اللہ نے اولاد کی محبت کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ لڑکھڑاتے قدم کو دیکھ کر نبی ضبط نہ رکھ سکے، دوڑ کے اٹھایا گود میں۔ یہ نبی کے بیٹیاں نبی کی اولاد ہیں۔ شروع میں نے بتایا یہ 7 کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں بچے پلتے تھے جو آپ کی اپنی سگی اولاد نہیں تھی، وہ بیوہ عورتیں جن سے آپ نے شادی کی تھی وہ لے کر آئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، یکساں پیار دیتے تھے، جو کھاتے تھے، جو سگوں کو کھلاتے وہی ان کو بھی کھلاتے تھے، کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ تعلیم و تربیت کا یکساں انتظام کرتے، پڑھایا لکھایا، جو بھی سکھانا تھا اٹھتے بیٹھتے اب سکھاتے رہے، اور اس کے بعد شادی بھی آپ نے سب کی کری، سب کی پرورش آپ نے کیا، بالکل سادگی سے سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر ڈالی۔ ان کے علاوہ ایک غلام تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، ایک دور تھا اللہ کے نبی نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جس کو آج اپنے بھاشا میں کہتے ہیں ایڈاپٹ کیا ہوا۔ کسی کو بھی بول دیں کہ یہ میرا بیٹا، آج سے میں اس کو اپنا بیٹا مانتا ہوں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ زمانے جاہلیت میں نبی ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ ایک بار اپنے خاندان کی زیارت کے لیے گھر سے جاتی ہیں، زید بھی چھوٹے سے بچے تھے، ساتھ میں تھے۔ اس زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، مال کے ساتھ انسانوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے، چوری کر لیا کرتے تھے۔ حملہ ہو گیا اچانک، چھوٹے سے بچے تھے، ڈاکوؤں نے ان کو بھی اٹھا لیا اور لے جا کر مکے کے اندر ایک بازار لگتی تھی جس کو سوق عکاظ کہتے ہیں، اس بازار میں بیچ دیا، اور بیچا تو خریدا بھی کس نے؟ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے۔ 4000 درہم میں بچپن میں زید ابن حارثہ بک گئے، اور مکہ کے ایک امیر شخص نے ان کو خرید لیا، خرید کر اپنی پھوپھی کو تحفے میں دے دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت خدیجہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہیں، شادی ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ نے تحفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب یہ اللہ کے نبی کے غلام ہو گئے۔ مکے میں 3 بڑی بڑی بازاریں لگا کرتی تھی، ایک بڑی بازار میں یہ کسی کام سے چل رہے تھے کہ ان کے خاندان و قبیلے کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا یہ تو ہمارا بچہ ہے، یہ تو ہمارے خاندان کا جس کا نام زید ہے، انہوں نے بھی اپنے ان لوگوں کو پہچان لیا، اپنے گھر والوں سے ملے تو کہنے لگے ابلغوا اہلی، جاؤ میرے گھر، میرے ماں باپ کو بتا دینا کہ زید ابھی زندہ اور مکے میں موجود ہے۔ لوگ واپس گئے، بتایا کہ زید ہے مکہ میں، وہاں کسی سردار کے ہاں غلام ہے۔ باپ کو پتا چلا، باپ ہر دور میں باپ ہوتا ہے، کتنا بھی خراب ہوگا بچے کے لیے نرم دل ضرور ہوگا۔ جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں۔ انسان تو پھر انسان ہے۔
باپ کو پتہ چلا، خود اور اپنے بھائی یعنی بچے کے چچا کو لیا اور بھاگا بھاگا مکہ تشریف لایا۔ معلوم کیا کہ میرا بیٹا زید کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، ان کا وہ غلام ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں معلوم کیا، دریافت کیا، پتہ چلا اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی نہیں تھے، مسجد میں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس گیا، ملاقات کری اور کہا کہ ہم آپ سے بڑی منت و سماجت کرتے ہیں، آپ جتنی رقم مانگیں گے ہم وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے یہاں غلام ہے، میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کون ہو تم؟ کہا میرا نام حارثہ اور یہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہی زید ہے جو آپ کے یہاں غلامی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زید کو بلایا جائے۔ زید آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او زید کے والد صاحب، یہ زید آپ کو پہچانتا ہے؟ زید نے کہا ہاں اللہ کے نبی، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا، میں دونوں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا زید، اور باپ کو بھی مخاطب کیا، کہا زید معاملہ تمہارے ہاتھ میں، اگر تم اپنے ابا کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو میں فری میں تمہیں بھیج دوں گا، چھوڑ دوں گا، میں کوئی مال نہ لوں گا، کوئی فدیہ نہ لوں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا، جاؤ اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارو، اپنے چچا اپنے خاندان میں گزارو، اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کو نہ ایکسپٹ کیا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہے تو تمہیں منع بھی نہ کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے زید اتنے دنوں تک میرے پاس رہے، تم نے میرا کردار بھی دیکھا، تم نے میرا کیریکٹر بھی دیکھا، میرا اخلاق بھی دیکھا، تم مجھے اچھی طرح سے جان چکے ہو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، اگر میرے پاس رکنا چاہو تو رک جاؤ۔ میرے نبی کے اخلاق کی اتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ پیارے پیغمبر نے جو ہی یہ کہا، حضرت زید کا جواب تھا ما انا بالذی اختار علیک احدا ابدا، یا رسول اللہ میں وہ زید ہوں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں، آپ کو چھوڑ کر میں کسی کے پاس نہیں جانے والا، ہاں ابا ہیں میرے، چچا ہیں میرے، احترام ہے، عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کے قدموں میں ہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ باپ ڈانٹنے لگا وہی حق یا زید، افسوس زید تمہاری عقل ماری گئی، کیا تم غلامی کی زندگی کو آزاد کی زندگی پر پریفر کر رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی نے سنا، پیارے پیغمبر گھر کے اندر گئے، پھر آئے، زید کا ہاتھ پکڑا اور گواہ ہو جاؤ آج سے زید میرا بیٹا ہے، میرا یہ وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اعلان کر دیا۔ جب باپ نے چچا نے دیکھا کہ اب تو بیٹا بنا لیا، یعنی کہ اب غلام نہیں رہ گیا، تو وہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یہ وہ زید ہیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، وہ یہی ہے زید بن حارثہ۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف انہی کا نام ہے، اور اس کی وجہ سورہ احزاب میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ جب آپ نبی ہو گئے، اسلام آیا، اسلام نے اس جاہلیت کے رسم کو ختم کر دیا۔ اسلام نے کہا نہیں، منہ بولا بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں، بیٹا وہی ہے جو حقیقت میں بیٹا ہے۔ اس رشتے کا خاتمہ اسلام نے کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹا بول چکے تھے، قرآن کی آیت اتر رہی ہے کہ اب ان کے اصلی باپ کے ساتھ ان کا نام جوڑ کے بلایا جائے، یعنی زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ کہہ کے بلایا جائے۔ جتنے لوگ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنائیں، سب کا رشتہ ختم کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، نام تو بدل دیا گیا۔ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طلاق شدہ عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن معاملہ سماج کے سامنے بڑا خطرناک تھا کہ کچھ دن پہلے جس کو میں بیٹا بولتا تھا اس کی بیوی میری بہو لگتی تھی، اب میں اس سے رشتہ کیسے قائم کر سکتا ہوں، کیسے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ یہ صرف دل کی بات تھی، اللہ کے نبی نے کسی سے کہا نہیں تھا، لیکن قرآن کی آیت سورہ احزاب میں اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی تمہارے دل کی بات میں جانتا ہوں، ڈرو نہیں کسی سے، جو چیز حلال ہے حلال ہے، یہ رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تمہارا سگا بیٹا نہیں، تمہاری سگی بہو نہیں ہے، تم رشتہ قائم کرو، یعنی اس سے نکاح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا، اسی لیے حضرت زینب کہا کرتی تھی اللہ کے نبی کی دوسری بیویوں سے کہ میری فضیلت یہ ہے کہ میرا نکاح 7ویں آسمان کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے کیا تھا، یعنی خود رب نے کہا کہ زینب سے میرے پیغمبر نکاح کر لو، یہ میری فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، آپ نے پھر کسی کی پرواہ نہ کی۔ جب اللہ کا آرڈر آ گیا کہ کون کیا کہے گا، کون، یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی لیڈر کو بھی بدنامی لینی پڑتی ہے کسی پرانے رسم کو توڑنے کے لیے، اور ایک بہت بری رسم تھی کہ کسی کو بھی کوئی اپنا بیٹا، کوئی اپنی بیٹی، کوئی اپنی بہن بول دے اور اس کے بعد اپنے سگے الگ ہو جائیں، دوسرے لوگ اس پہ آ کر قابض ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بڑے تماشے ہوتے، بیٹوں کے سگی اولاد کے حقوق مار دیے جاتے، کیونکہ اولاد اور باپ کے درمیان کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسلام نے سب ختم کر دیا اور کہا کہ نہیں،
सगा बेटा सगा होगा, सगी औलाद सगी होगी। कुरान करीम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 नाजिल हुई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ऐ लोगों सुनो, मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं, यानी इनकी 3 औलादें हुई, 3 बेटे हुए, तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। ये ज़ैद जो कि मुकम्मल तौर से जवान भी हुए, शादी भी हुई, ये मोहम्मद के बेटे नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी भी मर्द के, अल्लाह के नबी मोहम्मद बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये तो अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों में सबसे आखिरी रसूल, सबसे आखिरी पैगंबर हैं। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि आज से ये बाप नहीं है। फिर सहाबा किराम ने इनको ज़ैद इब्ने मोहम्मद से ज़ैद इब्ने हारिसा कहना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तीनों बेटे जो बचपन में इंतकाल कर गए, क्या वजह रही होगी? सिंपल जवाब है, अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन फिर भी कुछ उलमा ने कुछ हिकमतें बताई हैं कि अल्लाह ने 3 बेटे अता करके नबी के फिर उसके बाद ले लिया, ऐसा क्यों किया? तो उसकी वजह कुछ लोगों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सबके लिए आइडियल नमूना थे। हर आदमी नबी, हर शख्स, हर मुसलमान नबी के अंदर अपने लिए कुछ नमूना तलाश करता है। तो कहते हैं कि बहुत सारी इस उम्मत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ सही होने के बाद औलाद की नेमत से महरूम कर दिया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको अल्लाह ताला बेटे बेटियां अता फरमाए, किसी को कुछ भी ना दे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा नमूना है कि लोगों गम ना करो, अगर तुम्हें औलादें नहीं मिली तो क्या हुआ, मैंने तो अपने रसूल को 3 देकर वापस ले लिया, तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं। या दुनिया में जिसके बच्चे पैदा हुए, पैदा होने के बाद कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया, ऐसे लोगों के लिए भी नबी की ज़िंदगी तसल्ली का सामान बन जाती है। एक दूसरी वजह उलमा ने लिखी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नेक होता है अल्लाह ताला उसे ही सबसे ज़्यादा आजमाता है। मेरे नबी से जब पूछा गया अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा किसे आजमाता, आपने फरमाया अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा नबियों को आजमाता है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से अपने नबी को भी आजमाया कि 3 बड़ी नेमतें अता करके फिर वापस अल्लाह ने अपनी अमानत को ले लिया। और एक जवाब ये भी दिया गया है कि अगर नबी का बेटा होता, जवान हो जाता, बड़ा हो जाता, आयन मुमकिन था कि लोग नबी के बेटे के साथ गुलू करते और शिर्क का दरवाज़ा खोल देते, नबी के बेटे को अल्लाह का दर्जा देने की कोशिश करते। इसलिए शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को बेटे तो अता फरमाए, लेकिन बचपन ही के अंदर उनको दुनिया से उठा लिया। और ये बात दुनिया ने साबित भी कर दी। दुनिया में कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो नबी के बेटे को तो ना पा सके, नबी के नवासे हज़रत हसन को पाए, हुसैन को पाए, इतना गुलू कर डाला कि इनको अल्लाह के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। नबी के दामाद हज़रत अली को लोगों ने अल्लाह का दर्जा दे दिया, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर्जा दे देकर शिर्क की सारी हदें इन लोगों ने पार कर डाली। अगर कोई नबी का बेटा होता शायद इससे भी ज्यादा बुरा हाल होता इस उम्मत का कि शिर्क में मुब्तला हो जाती। अल्लाह जो करता है उसमें बड़ी हिकमतें होती हैं। एक जवाब यह भी दिया गया कि अक्सर व बेशतर जितने अंबिया दुनिया में आए उनकी औलादें फिर नबी हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बनाया। आपके आने के बाद कोई नबी नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके बेटों में से किसी को भी बुलूगत की उम्र तक, नबियों वाली उम्र तक पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि ला नबी आबादी, अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी होने वाला ही नहीं था। एक जवाब यह भी दिया गया, दुनिया वालों को अल्लाह बताना चाहता था कि ऐ लोगों, ये मोहम्मद तुम्हीं में से तो है, इंसान भी है, बशर भी है, अल्लाह का पैगंबर भी है, रसूल भी है, तुम्हें ये बातें समझ में क्यों नहीं आती है? लोग एतराज़ करते थे, ये कैसा रसूल है, ये कैसा नबी है कि जो हमारे दरमियान रहता है, हमारे साथ खाता पीता भी है, चलता फिरता भी है, बाजार में भी जाता है। नबी तो ऐसा होना चाहिए जो आसमान से उतर के आए, यानी फरिश्तों को उतार कर अल्लाह रसूल बनाता तो बेहतर होता। कोई अल्लाह ने उन लोगों को जवाब दिया जो रसूल को इंसान नहीं मानते, अल्लाह के नबी को बशर नहीं मानते, ऐसे लोगों को जवाब दिया, ऐ लोगों, मेरा नबी इंतहाई ज्यादा मुकम्मल इंसान है। देखो, उसने बच्चे भी पैदा किए, फरिश्तों की बच्चे नहीं होते, नूरानी मखलूक के बच्चे ही नहीं होते, 3 बच्चे और 4 बेटियां बच्चियां पैदा हुई हैं, यानी अल्लाह के नबी इंसान है। इसकी दलील में अल्लाह ने आपको बच्चे भी अता फरमाए, और इसलिए भी अल्लाह ने आपको बच्चे अता फरमाए और दुनिया फिर उसके बाद उठा लिया, क्योंकि लोग अल्लाह के नबी की छोटी छोटी चीजों पर ताना दिया करते थे। अगर अल्लाह ताला सिर्फ बेटियां अता फरमा देता तो ऐन मुमकिन था अबू जहल इस तरह की सोच के लोग कहते, देखो मोहम्मद बेटा पैदा करने के काबिल ही नहीं, ताना देते। इसलिए शायद अल्लाह ने उनके मुंह पे ताला लगाने के लिए आपको बेटे तो अता फरमाए, लेकिन जिंदगी में ही उठा लिए। ये हिकमतें और भी जवाब दिए गए हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के साथ बड़ी रहमदिली से
کردار ادا کیا ہے. آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی تھے. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب گھر پہ آتی تھیں تو پیارے پیغمبر خود چل کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیشانی پہ بوسہ دیتے, کہتے مرحبا مرحبا, خوش آمدید خوش آمدید, میرے گھر میں تشریف لائی ہو. پھر اپنے بغل میں بٹھاتے, پیار بھری باتیں کرتے. ایک باپ جس طرح سے ایک بیٹی کو پیار دیتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, اور یہی کردار حضرت فاطمہ ادا کرتی جب ہمارے نبی ان کے گھر جایا کرتے تھے. پیارے پیغمبر بہت پیار سے اپنے بچوں کو پالتے تھے, اور ایک باپ جس طریقے سے ہوتا ہے وہ پوری خوبیاں ہمارے نبی کے اندر تھیں. آپ نے تعلیم, تربیت, پڑھائی لکھائی اور پھر ان کی شادی, سب کچھ ذمہ داری ادا کری, اور اتنی بڑی ذمہ داری امت کی اٹھانے کے بعد بھی بچوں کے ساتھ کبھی بھی آپ نے کوتاہی نہیں کی, کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق تلفی نہیں کی. سبق یہ ملا ہے, اے امت کے لوگوں, تم کتنے بھی بزی ہو, مصروف ہو, اپنے بچوں کی صحت کا خیال کرو, اپنے بچوں کے لیے اچھا سے اچھا کھانا, کپڑا, گھر, مکان کا انتظام کرو, اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو, ان کی صحیح گھرانے میں, صحیح رشتے میں ان کو بھیجو, ان کی شادیاں کرو. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. نبی کریم نے کر کے دکھایا, اپنی سیرت سے دکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, آمین.